جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ جن آیات کو کل ہم نے ترجمہ تو کیا، تو والدین کے لحاظ سے اولاد پر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ذرا آج ہم تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم نے کل بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر رشتہ اور ہر معاملے میں جہاں حقوق کا تعین کرتے ہیں وہاں ذمہ داریاں بھی بتا دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان یا کسی گروہ یا کسی طبقے کے حقوق کی بات ہو اور ذمہ داریوں کا تعین نہ ہو۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ حقوق ادا کرنا تو تمہارا کام ہے، ذمہ داری تمہاری ہے۔ تمہیں تمہارا حق اگر نہیں ملا تو اس کی تلافی آخرت میں ہو جائے گی، لیکن اگر تم نے ذمہ داری ادا نہ کی تو اس پر باز پرس ہوگی۔ تو یہاں پر آج ہم اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ والدین کے لحاظ سے اولاد پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس معاملے میں قرآن جو ہے وہ بڑی تفصیل سے مختلف مقامات پر یہ تعین کر چکا ہے، اور ہم نے کل بھی یہ بات کی، دیکھا کہ اللہ تعالیٰ توحید کے بعد سب سے زیادہ زور جو ہے وہ والدین کے ساتھ محض حسن سلوک کا نہیں بلکہ احسان کا حکم دیتے ہیں۔ احسان جو ہے وہ حسن سلوک کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، یا کسی بھی عبادت کا بھی اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ والدین کے لحاظ سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسلام میں، اس کو ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا۔ تو یہاں اب ہم اس سلسلے میں جو احادیث ہیں ان کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کی آیات اگر دیکھنا ہو تو خاص طور پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اور سورہ رعد میں پھر اس کا ذکر ہے آیت نمبر 21 میں۔ عمومی طور پر تو صلہ رحمی کا حکم ہے وہاں پر، لیکن بہرحال اس میں صلہ رحمی میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ صلہ رحمی کی ہم انشاءاللہ تفصیل سے پھر اگلی آیت میں دیکھیں گے، اور والدین پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اولاد کے لحاظ سے اس کو بھی آگے چل کے اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اس کو سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا، اور اس سلسلے میں مزید حکم جو ہے وہ سورہ عنکبوت اور سورہ لقمان میں ہے، جہاں اس بات کا ذکر ہے کہ والدین اگر ایمان پر نہ بھی ہوں تو بھی ان کا ادب، احترام، ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ لازم۔ حتیٰ کہ سورہ لقمان میں یہ فرمایا کہ ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، کہ والدین اگر تمہیں اس شرک پر مجبور کریں جس کو تم نہیں جانتے، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا چاہیں، تو فلا تطعہما، پس اس معاملے میں ان دونوں کی کوئی اطاعت نہیں۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں البتہ دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، معروف طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ اس سلسلے میں احادیث بہت ساری ہیں، ہم ان میں سے کچھ کو آج دیکھتے ہیں۔ ابن ماجہ میں جو حدیث آئی ہے اس میں حضرت ابی امامہ، تو ان سے روایت ہے کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک
ونارک، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری اور خدمت کرو گے، ان کو راضی رکھو گے تو جنت پالو گے، اور اس کے برعکس اگر ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی کر کے انہیں ناراض کرو گے تو ان کا دل دکھاؤ گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی طرح اسی ملتی جلتی ایک اور حدیث جو ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ حدیث کا مطلب اور مدعا یہ ہے کہ جو اپنے مالک کو راضی رکھنا چاہے، یعنی اپنے اللہ کو، اپنے رب کو راضی رکھنا چاہے، وہ اپنے والد کو راضی اور خوش رکھے۔ اللہ کی رضا حاصل ہونے کے لیے والد کی رضا جوئی شرط ہے، اور والد کی ناراضی کا لازمی نتیجہ اللہ کی ناراضی ہے۔ لہٰذا جو کوئی والد کو ناراض کرے گا وہ رضائے الہی کی دولت سے محروم رہے گا۔ اس حدیث میں والد کا لفظ آیا ہے جو عربی زبان میں باپ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماں کے لیے والدہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو لیکن چونکہ دوسری احادیث میں ماں کا درجہ باپ سے بھی بلند اور بالاتر بتایا گیا ہے، اس لیے ماں کی خوشی اور ناخوشی کی بھی وہی اہمیت ہوگی اور اس کا بھی وہی درجہ ہوگا جو اس حدیث میں باپ کی رضامندی اور ناراضی کا بتایا گیا ہے۔ تو اس میں بھی ہم پھر دیکھ لیتے ہیں مزید، اور یہ بخاری اور مسلم میں جو اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے، اور ابھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سألت النبی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ان سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ قلت ثم ای، پھر میں نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کون سا؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ قلت ثم ای، تو میں نے پوچھا کہ پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہاں پر گویا کہ والدین کی اطاعت، فرما برداری، ان کی خدمت اتنا ہی اہم کام ہے، پسندیدہ ہے اور اجر کا سبب ہے جتنا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ تو یہ افضل ترین اعمال میں سے کہا گیا ہے۔ اسی مزید اس کی جو تفصیل ہے کہ کتنا یہ کتنی خدمت ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے۔ اس حدیث سے والدین کی عظمت اور ان کے حقوق کی اہمیت واضح ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور اس میں درجات کا تعین ماں اور باپ کے لحاظ سے ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جاء رجل الی رسول اللہ، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، بس اس نے کہا، یا رسول اللہ، من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امک، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ قال ثم من؟ قال امک، اس نے کہا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ قال ثم من؟
اس نے پوچھا پھر کون؟ قال امک. اس نے پوچھا ثم من؟ پھر کون؟ قال ابوک. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ. اچھا، اسی روایت، ایک اور روایت میں اس میں مزید جو فرمایا، جب ان صاحب نے مزید پوچھا کہ ثم من، تو پھر فرمایا کہ ثم ادنا کا، کہ پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو. یہاں پر جو لفظ اس پوچھنے والے نے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی، یہاں صحابتی صحبت کے معنوں میں. صحبت جو ہے وہ قرب کے معنوں میں بھی آتا ہے، تعلق کے معنوں میں بھی آتا ہے، حسن سلوک کے معنوں میں بھی آتا ہے. اچھا، یہاں پر جو ماں کا درجہ، جو ہر جگہ ہم اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں، اس کو دہراتے بھی ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس میں باپ کے مقابلے میں ماں کا حق مقدم اور 3 گنا زیادہ بتایا گیا. اس کی ایک وجہ تو مرد کے مقابلے میں عورت کا ضعف اور اس کا زیادہ ضرورت مند ہونا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ 3 معاملات ایسے ہیں جو صرف ماں اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا. ایک تو حمل کی تکلیف، دوسری زچگی کی تکلیف، جس میں عورت کو موت و حیات کی کشمکش کے جاں گداز مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر رضاعت کی تکلیف، یعنی وہ 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے، بچے کو راتوں کی نیند قربان کرتی ہے، اور اس لحاظ سے اپنی وہ صحت اور اپنے آرام کی بھی پرواہ نہیں کرتی. بچے کے آرام اور راحت کے لیے بعض اوقات وہ ضرورت سے زیادہ محتاط رہتی ہے اپنے کھانے پینے کے معاملے میں، اپنے آرام اور اپنی تفریحات کے معاملے میں. تو اس ماں باپ کے معاملے میں جو مزید حسن سلوک کا حکم ہے کہ اس حد تک کہ اگر کوئی اس خدمت سے محروم رہتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم یدخل الجنہ، کہ کون، جب پوچھا گیا کہ کون ہے جس کے لیے آپ اتنے سخت الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، یہ تمہاری اس کی ناک خاک آلود ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو، نامراد ہو، رسوا ہو. تو جب پوچھا گیا کہ آپ کس کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کرے. تو اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ماں باپ تمہاری جنت اور تمہاری آگ ہیں. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جیسا کہ ان آیات میں بھی ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اور وہ اس وقت خدمت کے محتاج ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اس وقت سب سے زیادہ خدمت اور راحت رسانی کے محتاج ہیں. اس حالت میں ان کی خدمت اللہ کے نزدیک نہایت محبوب اور مقبول عمل ہے اور جنت تک پہنچنے کا سیدھا زینہ ہے. بس اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کا موقع میسر فرمائے اور وہ ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کا بڑھاپا پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچ سکے، تو وہ بڑا ہی بد نصیب اور محروم ہے. اور ایسوں ہی کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ وہ نامراد ہوں، ذلیل و خوار ہوں، رسوا ہوں. بعض حالات میں ماں باپ کی خدمت ہجرت اور جہاد سے بھی مقدم ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بھی ایک حدیث پڑھی کہ جب پوچھا گیا کہ سب سے پسندیدہ کام کون سے ہے نیکی کا، تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور پھر دوسرا کام جو فرمایا وہ یہ کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، اور پھر اس کے بعد جہاد کی بات ہوئی. تو یہاں پر اسی طرح
اسی کی وضاحت مزید اس حدیث سے ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، پس اس نے کہا، یا رسول اللہ، اجاہدو، کہ میں آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں. قال الک ابواک، تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا جی. قال ففیہما فجاہد، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان کی خدمت اور راحت الرسانی میں جد و جہد کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات منکشف ہو گئی تھی، یا کسی وجہ سے انہیں یہ معلوم ہوا یا شبہ ہوا کہ اس آدمی کے ماں باپ اس کی خدمت کے محتاج ہیں، اور یہ ان کو چھوڑ کے ان کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے آ گیا ہے. اس لیے آپ نے اس کو یہ حکم دیا کہ وہ گھر واپس جا کر ماں باپ کی خدمت کرے، کیونکہ ایسی حالت میں اس کے لیے ماں باپ کی خدمت مقدم ہے. اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہوگا کہ جس کسی کے ماں باپ ہوں وہ جہاد اور دین کی کسی خدمت کے لیے کبھی گھر سے باہر نہ نکلے، اور صرف وہی لوگ جہاد میں اور دین کی خدمت میں لگیں جن کے ماں باپ نہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کرتے تھے، ان میں بڑی تعداد انہی کی ہوتی تھی جن کے ماں باپ زندہ ہوتے تھے. تو اسی طرح ایک اور ہے جو حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، من الیمن، یمن سے. فقال، پس اس نے کہا، هل لک احد بالیمن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ قال ابوائی، اس نے کہا ہاں جی میرے والدین ہیں. فقال اذن لک، کیا تم ان کی اجازت سے یہاں آئے ہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال ارجع الیہما فاستأذنہما فإن اذنا لک فجاہد والا فبرہما. تو یعنی میں دوبارہ اس کو پڑھتی ہوں کہ جب ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی میرے والدین ہیں. آپ نے دریافت فرمایا کیا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے اور تم ان کی اجازت سے یہاں آئے ہو؟ اس نے عرض کیا ایسا تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو پھر ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور یہاں آنے کی اور جہاد اور دین کی محنت میں لگنے کی ان سے اجازت طلب کرو. پھر وہ اگر تمہیں اجازت دے دیں تو آؤ اور جہاد میں لگ جاؤ، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. ہجرت کر کے آنے والوں اور جہاد میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام مستقل رویہ اور اسوہ حسنہ تھا، اس کی روشنی میں اس قسم کی تمام احادیث کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا تعلق اس صورت سے ہے جب ماں باپ خدمت کے سخت محتاج ہوں اور کوئی دوسرا ان کی خبرگیری کرنے والا نہ ہو، اور اس وجہ سے وہ اجازت بھی نہ دیں تو پھر بلا شبہ ان کی خدمت اور خبرگیری ہجرت اور جہاد سے بھی مقدم ہوگی. یہ حدیث جو بھی ہم نے پڑھی یہ سنن ابو داود میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی. تو اسی سلسلے میں جو ایک اور حدیث ہم یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر، اور شاید وہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن علاس سے مروی. وہ کہتے ہیں کہ اقبل رجل الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، تو اور ابتغی الاجر من اللہ تعالی، اس نے کہا کہ میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اجر کا طالب ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال نعم،
اس نے کہا کہ جی ہیں، بلکہ لاہما، بلکہ دونوں ہی۔ قال فتبتغی الاجر من اللہ تعالی، تو پھر آپ نے پوچھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر کا تلاش کر رہے ہو، اجر کے طالب ہو؟ قال نعم، تو اس نے کہا کہ جی۔ قال فارجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، تو آپ نے فرمایا پھر تم اپنے والدین کے پاس لوٹ جاؤ اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث جو اس میں، یہاں پر جو جہاد کا ذکر ہے، اس میں یہ مفسرین حدیث بھی اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ عام حالات میں جب کہ جہاد یعنی قتال جو ہے وہ فرض کفایہ ہو، یا کوئی بھی ایسی خدمت جو کہ فرض کفایہ ہو، یعنی مسلمانوں کی پوری آبادی میں سے حسب ضرورت کچھ لوگ اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں جہاد میں حصہ لینے کے لیے، تو وہ اگر لے لیں تو سب کی طرف سے جہاد کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی فرض کفایہ کی صورت میں ہر شخص پر جہاد کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ، ایسے حالات میں یا ایسے لوگوں کے لیے، یا جب کہ والدین زیادہ ضرورت مند ہیں اور ان کی خدمت کے لیے کوئی اور نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو یہی حکم دیا کہ وہ واپس جائیں اور اپنے والدین کو خوش کریں اور ان کی خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ البتہ اگر کبھی جہاد فرض عین ہو جائے، فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی جس طرح بھی نکل سکتا ہے وہ نکلے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں غزوہ تبوک میں نظر آتا ہے کہ اس وقت ہر ایک کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو بھی نکل سکتا ہے، جیسے نکل سکتا ہے، جن حالات میں نکل سکتا ہے وہ نکلے۔ اس صورت میں تو پھر نکلنا ہی ہوتا ہے، یہ مخصوص حالات ہوتے ہیں جب فرض عین ہوتے ہیں، اور اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں، کیونکہ اس وقت ہر شخص کے لیے جہاد میں حصہ لینا ناگزیر ہوتا ہے، اس لیے کہ دشمن حد سے جب بڑھ جاتا ہے اور نظریاتی اور ملکی سرحدوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو دفاع جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو احادیث ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث تو ہم اکثر سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور احمد، مسند احمد اور نسائی میں آئی ہے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انا جاہمہ جاء الی النبی، کہ میرے والد جاہمہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال، بس انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک، کہنے لگے کہ میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے اور میں آپ سے اس بارے میں مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوں۔ فقال، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل لک من امی، کیا تمہاری ماں ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ قال فالزمها فان الجنۃ عند رجلها، تو آپ نے ان سے کہا کہ پھر انہی کے پاس جاؤ اور انہی کی خدمت میں رہو، ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ یعنی جو معاویہ بن جاہمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنی دادی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ موجود تھیں اور والد آگے، اور انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے اور میں آپ سے اس بارے میں مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر انہی کے پاس اور انہی کی خدمت میں رہو، ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ یعنی ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر ماں موجود ہے اور وہ خدمت کی محتاج ہیں تو پھر ان کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرو۔ ایک اور حدیث سلسلے میں جو بہقی شعب الایمان میں درج کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا، نمت فرأیتنی فی الجنہ، میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا جنت میں کہ میں جنت میں ہوں. فسمعت فیہا قراءت، پھر میں نے اس میں وہاں پہ ایک قرات سنی، کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی. فقلت من ھذا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالوا، تو کہا گیا کہ حارثہ بن نعمان، کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. کذالکم البر کذالکم البر وکان ابر الناس بامہ، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. ماں باپ کی خدمت اور اطاعت شعاری ایسی ہی چیز ہے، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت شعاری ایسی ہی چیز ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا کہ ان کو قرات کی آواز جو سنائی دی تو بتایا گیا کہ وہ حارثہ بن نعمان ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کذالکم البر کذالکم البر وکان ابر الناس بامہ، کہ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت شعاری ایسی ہی چیز ہے. مطلب یہ کہ وہ جانتے تھے کہ حارث بن نعمان جو ہیں وہ اپنی ماں کے بہت ہی خدمت گزار اور اطاعت شعار تھے. یعنی اس عمل نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی قرات سنی. تو اس پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا تو کہا کہ ہاں واقعی ماں باپ کی خدمت گزاری جو ہے وہ ایسی ہی چیز ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ترمذی میں آئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی فحل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ قال حل لک من امی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں ہے؟ قال لا، اس نے کہا کہ نہیں. قال وحل لک من خالتی، تو آپ نے پوچھا کیا تمہاری خالہ ہے؟ قال نعم، تو اس نے کہا کہ جی ہے. قال فبرھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو. آپ دیکھیں کہ توبہ جو ہے وہ گناہ پر دل سے نادم اور پشیمان ہونے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہتے ہیں تاکہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بندہ بچ جائے جس کا وہ گناہ کی وجہ سے مستحق ہو چکا ہوتا ہے. اور توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں اور اس سے راضی ہو جائیں. یوں تو سارے ہی اعمال صالحہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ گناہوں کے غلط برے اثرات کو مٹاتے ہیں اور اللہ کی رضا اور رحمت کو کھینچتے ہیں، جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات. لیکن بعض اعمال صالحہ اس بارے میں غیر معمولی امتیازی شان رکھتے ہیں. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت، اور اگر وہ ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے یا ان کے ہوتے ہوئے بھی خالہ اور نانی کی خدمت بھی انہی اعمال میں سے ہے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں اور سیاہکاروں کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور ان سے راضی ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں قرآن کی وہ آیت تو ہم ابھی دیکھ چکے ہیں جو سورہ لقمان میں آئی ہے کہ ماں باپ اگر مسلم نہیں بھی ہیں تو ان کی خدمت جو ہے وہ بہت بڑے مرتبے پر انسان کو پہنچا سکتی ہے. یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت بڑی مشہور ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے معاہدہ کے زمانے میں وہ یہ اپنی بات بتاتی ہیں. یعنی اس وقت تو وہ میری ماں جو اپنے مشرکانہ مذہب پر قائم تھیں، مطلب وہ پہلے تو مکہ میں ہی تھیں، لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے یعنی تو اس وقت بھی وہ اپنے مشرکانہ مذہب پر قائم تھی، لیکن وہ سفر کر کے مدینہ آئی اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے. تو وہ معاملہ جو ہے اس کا ذکر یہاں پہ حضرت اسماء کر رہی ہیں. کہتی ہیں کہ قدمت علیہ امی وہی مشرکہ فی عہد قریش فقلت یا رسول اللہ ان امی قدمت علیہ وہی راغبۃ افاصلھا قال نعم سلیھا. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے معاہدے کے زمانے میں میری ماں
جو اپنے مشرکانہ مذہب پر قائم تھی، سفر کر کے مدینہ میں میرے پاس آئیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں میرے پاس آئی ہیں اور وہ کچھ خواہش مند ہے، تو کیا میں اس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی خدمت کرو اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو بیٹی کو ماں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہاں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں کہ حضرت اسماء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھیں۔ ان کی والدہ کا نام روایات میں قتیلہ بن عبد العزیٰ ذکر کیا گیا ہے، جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت ہی میں طلاق دے کر الگ کر دیا تھا۔ اسلام کے دور میں وہ ان کی بیوی نہیں رہیں اور اپنے مشرکانہ طریقے پر ہی قائم تھیں۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں جب مشرکین مکہ کو مدینہ آنے کی اور مدینہ کے مسلمانوں کو مکہ جانے کی اجازت حاصل ہو گئی، تو حضرت اسماء کی یہ والدہ اپنی بیٹی کے پاس مدینے آئیں۔ تو حضرت اسماء جو ہیں، اب ظاہر ہے اتنے عرصے کے بعد ماں بیٹی کو آپس میں مل رہی تھی تو کیسے کچھ جذبات ہوں گے، لیکن حضرت اسماء فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور پہلے یہ پوچھا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایسی آیات آ چکی تھی کہ جس میں یہ قرآن میں یہ ذکر تھا کہ اگر والدین یا کوئی رشتہ دار جو ہیں وہ کفر پر ہیں تو ان سے زیادہ حق جو ہے وہ اہل ایمان کا ہے کہ ان کے ساتھ انسان اپنے دوستی اور ولایت کے تعلقات قائم کرے۔ تو اس لیے حضرت اسماء جو ہیں فوراً پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دریافت کیا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیا ان کے کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے میں ان سے ترک موالات کروں یا ماں کے رشتے کا لحاظ کر کے ان کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو ماں کا حق ہے۔ اس حدیث میں والدہ کے لیے راغبہ کا لفظ آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ کچھ خواہش مند تھی، مطلب یہ کہ ضرورت مند تھی اور انہیں توقع تھی کہ بیٹی جو ہے وہ ان کی کچھ مالی خدمت کریں گی۔ تو اس کا اس میں جو دوسرا اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اس حدیث کا راغبہ لفظ کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ حضرت اسماء نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ میری ماں ملنے تو آئی ہیں لیکن ہمارے دین سے منحرف اور بیزار ہیں، ایسی صورت میں ان کے ساتھ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ماں ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کروں یا بے تعلقی اور بے رخی کا رویہ اختیار کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی ہدایت فرمائی کہ ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جو ماں کا حق ہے، یعنی ان کے کفر کے باوجود ان کی خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں جو مزید ماں باپ کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ ان کے انتقال کے بعد بھی جو ان کے حقوق باقی رہتے ہیں، اچھا اس میں یوں مغفرت کی دعا تو بندہ ہر ایک کے لیے کر سکتا ہے اور کرتا ہی ہے تمام اہل ایمان کے لیے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یوں یہ بھی دعا کرتے ہیں۔ پھر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تمام اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے کچھ خصوصی حقوق ہیں جو ان کے انتقال کے بعد بھی اولاد پر رہتے ہیں، یعنی ان کے حقوق کا سلسلہ ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، اور سعادت مند اولاد کی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رضا اور رحمت حاصل کرنے کا ایک وسیلہ بھی ہے۔ یہ ابی اسعید الساعدی سے روایت ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں موجود ہے یہ روایت۔ اس میں چلیں میں آپ صرف ترجمہ ہی پڑھ دیتی ہوں کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو بنی سلمہ میں سے ایک شخص آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے، یعنی ابرہما من بعد موتہما؟ قال نعم، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما وصلۃ الرحم
التی لا توصل الا بہما و اکرام صدیقہما. اب یہ دیکھیں کتنے حقوق بتا دیے. آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا، یعنی پہلا الصلاۃ علیہما. دوسرا ان کا حق یہ ہے کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا، استغفار لہما. اور تیسرا جو حق ہے وہ یہ کہ اگر ان کا کوئی عہد معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا ان کے تعلق سے. اور پھر یہ یعنی 3 حق ہو گئے. اور چوتھا یہ کہ ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں، صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما و اکرام صدیقہما، یعنی ان کے تعلق سے جو رشتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا. اور پانچواں یہ کہ ان کے دوستوں کا اکرام اور احترام کرنا. یعنی رشتہ داروں کا حق تو کرنا ہی ہے ادا، جو ماں باپ کے واسطے سے رشتہ دار، لیکن ان کے دوستوں کا بھی اکرام اور احترام کرنا ہے. تو یہ 5 حقوق ہیں، دوبارہ دیکھ لیں. پہلی بات یہ کہ ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرنا، دوسرا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، تیسرا ان کا کوئی عہد ہے معاہدہ ہے کسی سے تو اس کو پورا کرنا، چوتھا جو ہے ان کے رشتہ داروں یعنی جو رشتے ان کے تعلق کی وجہ سے ان کا لحاظ رکھنا، ان کا حق ادا کرنا، اور پانچواں یہ کہ ان کے دوستوں کا اکرام اور احترام کرنا. تو اسی سلسلے میں مزید ایک حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا. کہتے ہیں کہ من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ، کہ جو کوئی یہ چاہے کہ قبر میں اپنے باپ کو آرام پہنچائے اور خدمت کرے تو باپ کے انتقال کے بعد اس کے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے جو رکھنا چاہیے. یہ بھائی اور بھائیوں کے واسطے سے یعنی چچا یا تایا یا اسی طرح ماں کے رشتہ دار ماموں وغیرہ جو بھی ہیں، تو اس میں ان کے ساتھ اور پھر ان کی اولاد کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت جو مسلم میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ باپ کی خدمت اور حسن سلوک کی ایک اعلیٰ قسم یہ ہے، ان من ابر البر، یعنی اعلیٰ ترین نیکی، صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولا، کہ حسن سلوک کی اعلیٰ قسم یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اکرام اور احترام کا تعلق رکھا جائے اور باپ کی دوستی اور محبت کا حق ادا کیا جائے. تو ایک اور جو اسی سلسلے میں حدیث ہے جو بحقی میں آئی ہے فی شعب الایمان، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد زندگی میں ان کی نافرمان اور ان کی رضامندی سے محروم ہوتی ہے. یعنی اس وقت سمجھ فہم نہیں اتنی نہیں تھی، خدمت نہیں کر سکے یا ان کا ادب احترام جتنا حق تھا وہ نہیں ادا کر سکے. تو لیکن اب ان کے انتقال کے بعد اس کو خیال آتا ہے، تو یہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی کے ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد زندگی میں ان کی نافرمان اور ان کی رضامندی سے محروم ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد ان کے انتقال کے بعد سچے دل سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و رحمت کی دعا اور مغفرت اور بخشش کی استدعا کرتی رہتی ہے اور اس طرح اپنے قصور کی تلافی کرنا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نافرمان اولاد کو فرما بردار قرار دے دیتے ہیں، تو پھر وہ ماں باپ کی نافرمانی کے وبال اور عذاب سے بچ جاتی ہے. یعنی جس طرح زندگی میں ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اعلیٰ درجے کا عمل صالح ہے جو بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اسی طرح ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے اخلاص اور الہا ہے. اور الہا سے رحمت و مغفرت کی دعا ایسا عمل ہے جو ایک طرف تو ماں باپ کے لیے قبر میں راحت اور سکون کا وسیلہ بنتا ہے، دوسری طرف اس سے اولاد کے ان قصوروں کی تلافی ہو جاتی ہے جو ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت میں ان سے ہوئی ہوتی ہے، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کے مستحق ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ دعا بھی جو ہم یہاں پہ ابھی پڑھی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا جو ہے یہ بھی یعنی ایسا ہی معاملہ ہے. اچھا، اس سلسلے میں
جو دنیا میں برکات حاصل ہوتی ہیں ماں باپ کی خدمت کے ذریعے، اس کا بھی ذکر ہے احادیث میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یزید فی عمر الرجل بے برہ والدیہ، کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ بڑھانا جو ہے یہ عمر کے لحاظ سے بڑھانا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ اچھا، یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ اس کے ذریعے رزق میں وسعت اور برکت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو یعنی عمر کا بڑھانا اس میں یہ بھی ہے کہ عمر میں نیکی کی توفیق جو ہے وہ زیادہ ملتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو ہے طبرانی نے جو اس کو نقل کیا معجم اوسط میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آبا کی خدمت اور فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار اور خدمت گزار ہوگی، اور تم پاک دامنی کے ساتھ رہو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ مطلب یہ یعنی اولاد، اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری خدمت گزار ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت گزار ہوں۔ اسی طرح جو ایک اور حدیث ہے جس میں والدین کی نافرمانی اور ایذا رسانی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور صحیح بخاری میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے بڑے گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، سئل النبی عن الکبائر، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کبیرہ گناہوں کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور، 4 معاملات گنوائے آپ نے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی، پھر کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ 4 بڑے گناہوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے، پھر وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو گویا اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ بات ایک تو یہی کہ بھئی کسی دوسرے کے لیے کوئی ایسی حرکت یا بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو بھی برا کہنا اتنا ہی برا ہے جتنا کہ اپنے ماں باپ کو برا کہنا۔ تو جتنا احترام اپنے ماں باپ کا ضروری ہے، اتنا ہی یہ بھی اہم بات ہے کہ دوسروں کے والدین کا بھی احترام کیا جائے، اور ماں اور ماں باپ کے نام لے کے یا ان کے واسطے سے کوئی برا لفظ جو ہے ان کو نہ کہا جائے، کوئی طعنہ نہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کا حق ادا کر سکیں، اور اللہ تعالی ہمارے لیے بھی جن باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے ہم بھی اس کے مستحق بنیں۔ اچھا، جب بھی کچھ مسئلہ ہو رہا تھا تو یوٹیوب پہ ابھی نہیں آیا، بعد میں انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی کچھ کہنا ہے؟ جی پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ.